حکیم صدق اللہ العظیم۔ محترم و معزز علماء کرام، کیونکہ آج اس مقدس اور ایک اپنے اعتبار سے انوکھی مجلس جس کے اندر تمام ہی قابل قدر علماء، مفتیان کرام، حفاظ کرام موجود ہیں، الف سے لے کر یا تک اور یا سے لے کر الف تک تمام ہی لوگ معزز ہیں، مکرم ہیں، محترم ہیں۔ آپ تمام لوگ بہت دیر سے یہاں پر تشریف فرما ہے اور حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب دامت برکاتہم اپنی تجارتی تجربات کی روشنی میں آپ کی رہبری فرما رہے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ ایسی شخصیت جو آپ کے سامنے کھڑے رہ کر تجربات تقسیم کر رہے تھے، اور میں بھی جو اس میدان میں 2-3 پروگرام سے پہلے ہی داخل ہوا ہوں، انہی کی توجہ کی وجہ سے اور انہی سے متاثر ہو کر میں نے بھی چاہا کہ یہ کام ہونا چاہیے، کیونکہ میرے لیے ہم سب تو ایسے ہی افراد دیکھتے ہیں کہ جو آئیڈیل اور نمونہ ہو، اور میں ان کو تاجرانہ انداز سے دیکھتا ہوں تو بھی ایک آئیڈیل نظر آتے ہیں، فیملی بیک گراؤنڈ سے ان کو دیکھتا ہوں تو بھرپور آئیڈیل نظر آتے ہیں۔ آپ کی مزید معلومات کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ مولانا الحمدللہ 4 گھر کے مالک ہیں، 4 شادیاں ایک سادگی کے ساتھ، نہ کہ خواہشات نفس کے ساتھ، نہ ایسی کوئی اور غلط لائن سے اختیار کر کے جس طرح شادیاں ہوتے ہیں، ایسا کوئی معاملہ حضرت کا نہیں ہے، بلکہ ایک نیچرل، ایک فطری طور پر جو فطرت کے تقاضے ہیں اس کو فطری انداز سے پورا کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ایک کامیاب زندگی گزار رہے ہیں، اور ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ اور ہمارے پاس تو کیا ہوتا ہے، بس اچھی تقریریں ہوتی ہے، اچھی تحریریں ہوتی ہے، اور ہم خطابت کے تمام رموز اور اوقاف سے واقف ہوتے ہیں، اور سب چیزیں ہمارے پاس ہیں۔ ماشاءاللہ یہاں بیٹھا ہوا مجمع نیچے سے لے کر اوپر تک اور اوپر سے لے کے نیچے تک اپنے اپنے مسجد کا خطیب، اپنے علاقے کا پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، لیکن یہ سب ایک طرف ہے۔ لیکن جب تجربات کی دنیا میں ہم دخل رکھتے ہیں، قدم رکھتے ہیں، تو ہم کو بہت پریشانی ہوتی ہے کہ ہم کیسی زندگی گزارے، کیسی گزارنا چاہیے، کیونکہ یہ پروگرام جو ہے ایک انوکھا پروگرام ہے۔ آپ ماشاءاللہ بڑے بڑے جلسے کرتے ہوں گے، شرکت کرتے ہیں، اس میں تقریریں کرتے ہیں، اور بالکل آپ تقریر کر کے تمام لوگوں کے دل جیت لیتے ہیں، مسافر کرنے والوں کی قطاریں لگ جاتی ہے، آپ کے فون نمبر لینے والے آپ کے پیچھے دوڑنے لگتے ہیں، تاریخیں لیتی ہے، اور آپ کا ٹکٹ بک کر دیا جاتا ہے، سب چیزیں ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ لیکن آپ کو آج اس پروگرام کے ذریعے سے ایک جذبہ اور ایک فکر اور ایک ہمارے اندر ایک یوں کہیے کہ امنگ پیدا کرنے کے لیے پروگرام کو ترتیب دیا گیا ہے، وہ ہے تجارت کی ترغیب اور تجارت کی فکر، اور تجارت کرنے کے ہمارے دل میں عزائم پیدا ہونا چاہیے۔ دیکھو، غریب رہنا کوئی بری چیز نہیں ہے، کوئی اگر انسان ہے تو غریب عیب کی چیز نہیں ہے، یہاں تک کہ حدیث میں یوں آتا ہے، آپ نے فضائل اعمال میں پڑھا ہوگا، حضرت شیخ نے اس بات کو تحریر کیا ہے کہ کوئی بندہ دنیا میں غریب رہا، کل میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے اس طرح عاجزی کریں گے جیسے ایک آقا کے سامنے کوئی غلام کرتا ہے کہ اے میرے بندے، میری نگاہ میں تو کمینہ، یا میری نگاہ میں تو حقیر، یا میری نگاہ میں کچھ اور نہیں تھا جس کی وجہ سے تجھ کو میں دنیا میں فقیر رکھا، غریب رکھا، بلکہ میں تیرا آخرت میں اعزاز کرنا چاہتا تھا، اس وجہ سے تجھے غریب رکھا ہے۔ تو غریبی کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن بری ہے کیا چیز؟ پھر ہم کو یہ جذبہ کیوں آیا کہ بھی ہمارے علماء میں، ائمہ میں اور حفاظ میں تجارت کرنے کے جذبات کو ان کے اندر پیدا کرنا، یہ جذبہ کیوں آیا ہے؟ غریبی بری چیز نہیں ہے، لیکن محتاجگی بہت بری چیز ہے۔ غریبی کی ڈیفینیشن، غریبی کی وضاحت تو آپ سمجھ گئے کہ غریب وہ ہوتا ہے کہ اپنی غربت کا کسی کے سامنے اظہار نہیں کرتا،
اس لیے تو حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی نے 3 دن کے فاقے بھی برداشت کر دیا اور کسی کے سامنے اس کا اظہار تک نہیں کیا، اللہ 1 سال حلال روزی کا انتظام فرما دے گا اسے۔ لیکن محتاج وہ ہوتا ہے جس کے اندر سوال، ایک آدمی سوال اپنی زبان سے نہیں کرتا ہے، لیکن کسی کے سامنے ایسا آ جاتا ہے کہ اس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ اس کو کپڑے پہنا دیا جائے، اس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ اس کو کھانا کھلا دیا جائے، اس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ چلو بھائی صاحب اس کو عمرہ کرا دیا جائے، دیکھ کر لگتا ہے کہ اس کی بیٹی کی شادی میں کچھ خرچ کر دیا جائے۔ میرے دوست بزرگوں، یہ تلخ بات ہوگی، لیکن ہم اپنی محتاجگی ایسے کیوں بتائیں عوام کے سامنے، جبکہ ہم کو خاتم الانبیاء کی وراثت کا حقدار بنایا ہے اور خاتم الانبیین کے ہم وارثین ہیں اور ساری دنیا کے امام بننے کا ہم شرف حاصل رکھ سکتے ہیں، تو دنیا میں محتاج ایسے بنے کہ لوگ ہم کو دیکھ کر یہ سوچے کہ ان کے ساتھ خدمت کی جائے، ان کے ساتھ اکرام کیا جائے۔ مجھے تو افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہمارے بڑے ہی علماء، ہمارے علماء کرام کے بارے میں یوں کہتے کہ آپ ہمارے محلے کے امام کی بچی کی شادی میں خیال کریں، ان کے بچوں کے پڑھائی کے معاملے میں خیال کریں۔ کیوں ہم اتنے لاچار اور مجبور زندگی گزار رہے ہیں؟ کیوں ہم نہیں تجارت کر سکتے ہیں؟ کیا ہو گیا کہ ہم نے چوڑیاں پہن لی؟ کیا بزنس ہم نہیں کر سکتے؟ ارے کتاب البیوع پڑھنے والے ہم، تجارت کے رموز اور اوقات سے واقف ہونے والے ہم، حلال سمجھنے والے ہم، حرام سمجھنے والے ہم، جائز سمجھنے والے ہم، ناجائز سمجھنے والے ہم، غلط ملاوٹ کرنے والے ہم سمجھتے کون ہوتا ہے، دھوکہ دینے والے کون ہوتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں اور ہم تجارت کر نہیں رہے۔ ہم کو اتنا ڈرایا گیا، اتنا ٹھیک ہے جب ڈرایا گیا تھا جب ضرورت تھی، لیکن آج ضرورت نہیں۔ میں آپ کے شہر میں جب داخل ہوا تو پوچھا آپ کے پاس مسجدیں کتنی ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ 400 مسجدیں ہیں۔ پھر دوسرا سوال میں نے کیا کہ علماء اور حفاظ کی تعداد کتنی ہے؟ 4000 ہے۔ اب بتاؤ 400 مسجد میں تو 400 امام لگ چکے ہیں، ان 3500 کا کیا یہ اس انتظار میں کہ اس امام صاحب کو نکالے تو پورے کے پورے 3.5 وہاں پہنچ جائے، یا اس انتظار میں ہے کہ تو 2000 کا امام رکھتے تو میں 1500 میں تیار ہوں، میرے شادی بھی نہیں ہوئی، میرا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، 1500 میں تمہارا کام کرنے کے لیے تیار۔ انا للہ، یہ محتاج کی ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ ہم خوددار بنے۔ مارکیٹ برا نہیں ہے، مارکیٹ میں جو چاہے انسان تجارت کر سکتا ہے، لیکن ہم تلاش تو کریں کیا کر سکتے ہیں، ہم جائے تو صحیح، ہم ڈھونڈے تو صحیح۔ آج جو مولانا عبدالعلیم صاحب نے آپ کے سامنے پروجیکٹ رکھے، میں وہ پروجیکٹ کوئی چیز نہیں رکھنے والا ہے، آپ کو یہ نہیں بتانے والا ہوں کہ یہ تجارت کرو اور یہ تجارت کرو، اور میں بتاتا ہوں کہ یہ پلان کرو۔ میں آپ کے دل میں وہ احساس جگانا چاہتا ہوں کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر جس دن تمہارے دل میں یہ چیز پیدا ہو جائے گی کہ میں کچھ کر سکتا ہے، تو پھر میرے دوست بزرگوں کو تم کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ٹائلز کی تجارت کرو، کہ کولڈ ڈرنک کی تجارت کرو، کہ یہ تجارت کرو۔ آپ اس وقت بھاگیں گے جو چاہے بازار آپ کا رہے گا۔ بازار تمہارا استقبال کے لیے رکا ہوا ہے، بازار تمہارا انتظار کر رہا ہے، مارکیٹ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ میرے دوستوں، میں یہ آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ جس دن تمہارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو گیا، جس دن تمہارے اندر یہ احساس جاگ گیا ہے کہ میں تجارت کر سکتا ہوں، دنیا میں محتاج بن کر زندگی نہیں گزاروں گا، شان اور شوکت کے ساتھ زندگی گزاروں گا، دوسروں کو کھلا کر زندگی گزاروں گا، دوسروں کو پہنا کر زندگی گزاروں گا، دوسروں کی بیٹیوں کی شادی کا سہارا بن کر زندگی گزاروں گا، اس لیے مجھے تجارت کرنا ہے۔ جس دن یہ احساس پیدا ہوگا، اس دن آپ کو کوئی نہیں روک سکے گا تجارت کرنے سے۔ اس دن آپ کو کوئی فارمولے کی ضرورت نہیں ہے، اس دن کوئی پروجیکٹ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اس دن کوئی رہبری کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بازار کا رخ کریں گے۔ کیا حضرت عبد الرحمن کیا تجارت سیکھ کر آئے تھے؟ یہ جنون تھا کہ میں کسی کا بھائی تو بنا ہوں لیکن کسی کا محتاج بننا نہیں چاہتا ہوں۔ کسی کی بیوی سے میرا نکاح ہو جائے، اس کے طلاق ہونے کے بعد میں یہ گوارا نہیں کر سکتا ہے، کوئی میری مدد کرے یہ گوارا نہیں کر سکتا ہے، مجھے بازار کا رخ بتا دیا جائے۔ میں بازار جاؤں گا، میں بازار میں جا کر تجارت کروں گا اور دنیا کو بتاؤں گا کہ میں سچا تاجر کیسے دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو یہ جنون اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے، یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے، یہ احساس ہمارے اندر پیدا ہو جائے، میرے دوستو، اس دن تم کو تجارت سے کوئی دنیا نہیں روک سکتی۔ لیکن جیسے مولانا نے بتایا کہ نیت صحیح ہونی چاہیے کہ کیوں تجارت، کیوں کرنا ہے۔ کل ایک جگہ میں پروگرام کر رہا تھا، مجھے کمنٹس چلتے نا ہمارے لوگ، جب سوشل میڈیا پہ اس کا وائرل ہو رہا تھا کہ ایسا تجارتی علماء کرام کا ورکشاپ رہے گا، تو کوئی کہہ رہا ہے کہ بھی کیا ان کو اب دینداری سے ہٹا کر دنیا پہ لگا دیا جائے گا۔ ابھی ہم کو دینداری میں اور دنیا میں تمیز تک نہیں آ سکی ہے، ہم کس کو دنیا سمجھ رہے ہیں اور کس کو دین سمجھ رہے ہیں، اب تک فرق بھی نہیں آیا ہے ہم کو۔
ہم نے کس کو دنیا سمجھا اور کس کو دین سمجھا، یہ تک ہمارے اندر احساس ختم ہو گیا، کیونکہ ہم کو ڈرایا ہی ایسا گیا۔ کیوں؟ پہلے ضرورت تھی اس کی، پہلے ضرورت تھی اس کی کہ سمجھو یوں مان لیا جائے کہ آپ کے شہر میں 50 مسجدیں تھیں اور علماء 5 آ گئے، 5 علماء کرام فارغ ہو کر آئے اور 50 مسجدیں ہیں۔ اگر اس وقت ان کو یہ پروگرام دے کر بتا دیا جاتا کہ آپ کو تجارت کرنا ہے، تو اس وقت تھا کہ یہ ان کو ایسے ہی معذور رکھا جائے کہ دنیا کی تجارت کے جنون اور احساس ان کے اندر پیدا نہ کیا جائے کہ اگر یہ اندر جذبہ پیدا کر دیا گیا تو پھر یہ مسجدوں کا کیا ہوگا۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا، پرسوں ہمارے استاد نے مجھے ایک واٹس ایپ پہ بھیجا امیج کے مولانا عبدالرشید صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ حیدرآباد میں اس وقت نظام سرکار کی حکومت تھی، اس دور کی بات ہے کہ یہ کہا گیا کہ دیوبند سے جتنے بھی بچے فارغ ہوتے ہیں آپ ان کو ہمارے پاس بھیج دو، ہم تمام کو سرکاری ملازمتوں سے نوازیں گے۔ تو اس وقت حضرت مولانا عبدالرشید صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو کہا تھا کہ ہم ملازمتوں کے لیے اپنے بچوں کو یہاں پر پڑھا نہیں رہے ہیں، بلکہ امت کے دین کی خدمت اور ان کے عقیدے کی حفاظت کے لیے پڑھا رہے ہیں، ہم کو کوئی نوکری کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن وہ دور تھا جہاں پر ان لوگوں نے ہمارے لیے یہ نظم کیا تھا۔ لیکن آج میرے دوست بزرگوں، ہم کو کرنا تو یقینی طور پر دین کی خدمت ہے، یہ طے ہے۔ اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ مجھے یہاں پر کوئی ایسا دور، یہاں پر کوئی ایسی تجارت سیکھنے کو مل جائے کہ اس دن مسجد کے مصلیوں کو اور مسجد کے صدر کو